عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ جب بندہ کھانے سے فارغ ہو تو ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیوں کو چاٹے یا کسی کو چٹوا دے کہ آپ چاٹ لیں، تاکہ جو ذرات کھانے کے لگے ہوئے ہیں ان کی تعظیم ملحوظ ہو، رزق کی تعظیم، اور وہ رزق ضائع نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس کی علت بھی بیان کی، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِكَ بَرَكَةٌ، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے کس کھانے میں برکت۔ حدیث میں آتا ہے کہ پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرو، ہو سکتا ہے جو ذرے آپ پلیٹ میں چھوڑ رہے ہیں برکت انہی میں ہو۔ جن ہاتھ سے آپ نے کھایا ان ہاتھوں کو بھی چاٹو، ہو سکتا ہے جو ذرے آپ کی انگلیوں سے چمٹے رہ گئے برکت ان میں ہو۔ تو اگر آپ ان کو دھو کر بہا دیں گے تو برکت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام نے ہمیں ایک بہترین تعلیم سے نوازا۔ کچھ لوگ جو مغرب زدہ ہیں اور ان کے جو پروردہ ہیں وہ اس عمل کو متقدر محسوس کرتے ہیں، ایک مکروہ کام ہے کہ یہ انگلیاں چاٹ رہے ہیں، اس میں تقدر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ جو انگلیوں پر کھانا لگا ہوا ہے وہی کھانا ہے جو آپ نے پلیٹ میں کھایا، تو پھر یہ تقدر کہاں سے آ گیا؟ ہاتھ سے آپ نے کھایا، جب تک ہاتھ سے کھا رہے تھے اس وقت تک تقدر نہیں تھا، اسی ہاتھ کو چاٹ رہے اب تقدر آ گیا، تو یہ ذہنیت غلط ہے۔ یہ اسلام کا انتہائی بابرکت حکم ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی جو کھانے کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے کس کھانے میں رکھی۔ تو یہ حدیث ابن عباس کی روایت سے فرمایا کہ اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها، جب آپ کھانا کھا چکے تو اپنے ہاتھوں کو مت رومال سے صاف کریں یا ٹیشو سے صاف کریں یا دھوئیں حتیٰ کہ ان کو چاٹ لیں یا چٹوا دیں کسی کو۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کے ذرات آپ کے منہ میں بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ کلی کر کے وہ ذرات جو ہے وہ بہا دیں۔ ادب یہ ہے اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے جیسے انگلیوں کو چاٹنے، اس طرح منہ میں اگر کھانے کے ذرات ہوں انہیں بھی اچھی طرح آپ اپنی زبان سے مل کر جو ہے وہ اپنی نگل لیں تاکہ وہ کھانا پیٹ میں داخل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے برکت آپ کے کھانے کی انہی ذرات میں ہو۔ تو یہ ایک خوبصورت تعلیم اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی۔ جی